اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات، 12ویں پارے کا خلاصہ پیش خدمت ہے، اور اس پارے میں سورہ ہود 5 آیات پہلے بیان ہوئیں، 6ٹھی آیت سے 123 آیت تک کل 118 آیات اس میں شامل ہیں، اور سورہ یوسف کا تقریباً نصف حصہ وہ بھی اس پارے کے اندر شامل ہے۔ آغاز ہوتا ہے وما من دابۃ، اور اسی سے 12ویں پارے کی پہچان ہے۔ فرمایا اللہ نے کہ زمین میں کوئی جاندار ایسا نہیں ہے کہ جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو، اور وہ جانتا ہے ان کے رہنے کی جگہ کو اور جہاں اس نے سونپا جانا ہے، اور ہر چیز ایک کھلی کتاب میں درج ہے۔ گویا کہ ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمے ہے، اگرچہ انسان کو رزق ملتا ہے اسباب کے ذریعے سے، اللہ کا قاعدہ ہے، قانون ہے، لیکن وہ مسبب الاسباب بھی ہے۔ یعنی ویسے رزق ملے گا اگر انسان دکان پر ہے، تجارت کر رہا ہے، کوئی کھیت و کھلیان میں کام کر رہا ہے، یہ ایک طریقہ ہے، ایک ذریعہ ہے جس سے انسان کو رزق ملے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بائی پاس کر کے بھی انسان کو رزق جو ہے اللہ دے سکتا ہے، اور وہ مسبب الاسباب ہے۔ سورہ ہود، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے کہ اس جیسا کلام تم بنا سکتے ہو تو بنا دکھاؤ۔ فرمایا ام یقولون افطراہ، کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ اپنی طرف سے بنا لایا ہے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو اپنی طرف سے بنا لائے ہیں لیکن منسوب کر رہے ہیں اللہ کی طرف۔ قل فاتوا بعشر سور مثلہ، فرمایا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ اس جیسی 10 صورتیں ہی بنا کر دکھا دو۔ مفتریات وادعوا من استطعتم، اس جیسی 10 صورتیں ہی گھڑی ہوئی بنا کر دکھا دو۔ وادعوا من استطعتم من دون اللہ، اور بلا لاؤ جنہیں تم بلا سکتے ہو اللہ کے سوا کہ وہ تمہاری مدد کریں اس کام میں، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اگرچہ ہم جانتے ہیں کہ سورہ یونس میں اس سے بھی آگے بڑھ کر اللہ نے فرمایا کہ ام یقولون افطرا، کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ اپنی طرف سے بنا لایا ہے۔ قل فاتوا بسور مثلہ، اور کہہ دیجئے کہ چلو 10 تو 10 اس کے مقابلے میں ایک ہی صورت ایسی بنا کر دکھا دو۔ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور بلا لو اپنے حمایتیوں کی جن کو تم بلا سکتے ہو جو تمہاری مدد کریں اس کے سوا اگر تم سچے ہو۔ یہ قرآن مجید کا چیلنج ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ محمد کا اپنا کلام ہے تو ٹھیک ہے، وہ انسان ہے، انہوں نے بنایا، تم بھی ایسا کلام بنا کر دکھا دو۔ چلو 10 صورتیں نہیں، تم ایک صورت ہی بنا کر دکھا دو۔ لیکن یہ کہ ہم جانتے ہیں قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ آج اس کے مقابلے میں کوئی ایک صورت بھی نہیں بنائی جا سکی۔ آگے اللہ نے فرمایا دنیا اب چاہو گے تو دنیا ہی ملے گی، اور آخرت چاہو گے تو آخرت ملے گی۔ یہ تم پر ہے کہ تم کیا چاہتے ہو اور عمل کرنے میں کس کی رضا تمہیں مطلوب ہے۔ فرمایا من کانا یرید الدنیا، جو چاہتا ہے دنیا کی زندگی، وزینتہا، اور اس کی زیب و زینت اور زیبائش اور آرائش چاہتا ہے، نوفی الیہم اعمالہم وہم فیہا لا یبخسون، تو ہم ان کے اعمال کا بدلہ انہیں لوٹا دیں گے اور دنیا میں اس پہ کوئی کمی بھی نہیں کریں گے۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، پھر ایسے لوگوں کا آخرت میں سوائے آگ کے اور کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ وحبط ما صنعوا فیہا، اور برباد ہو جائے گا جو انہوں نے دنیا میں جو بنایا۔ وباطل ما کانوا یعملون، اور ان کے اکارت جائیں گے وہ سارے اعمال جو دنیا میں کیے۔ عمل کا جو انسان کو جزا ملنی ہے وہ اس بات پر مبنی ہے کہ انسان وہ عمل اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے، اخروی نجات کے لیے کر رہا ہے، یا محض دنیا میں دکھاوے کے طور پر کر رہا ہے۔ ساری بات ہے انسان کا نصب العین، اس کی نیت اور ارادہ کہ وہ کس مقصد کے لیے یہ کام کر رہا ہے۔ مومن کا نصب العین تو اللہ کی رضا اور اخروی نجات ہوتا ہے، لیکن جو لوگ جو ہے وہ صرف دنیا ہی میں چاہتے ہیں کہ یہ ہماری واہ واہ ہو، اور یہ کہ ہماری دنیا ہی میں چاہتے ہیں کہ دکھاوا ہو، پھر ظاہر بات ہے کہ دنیا میں تو دکھاوا شاید ہو جائے لیکن آخرت میں ان کے لیے کوئی اس کا اجر نہیں ملے گا۔ اور ایک حدیث سے بھی واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کی جناب میں ایک مجاہد، ایک عالم اور ایک بہت ہی سخی انسان دنیا میں جو سمجھا جاتا تھا، ان کا معاملہ پیش ہوگا، اور وہ سب کہیں گے کہ اللہ میں نے تیری راہ میں اپنی جان تک دے دی۔ عالم کہے گا میں نے تیرے علم کو پہنچایا، اور وہ جو سخی انسان کہے گا اللہ میں نے بہت مال خرچ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم نے سب کچھ کیا تو صرف اپنے فائدے کے لیے کیا۔ تم نے مجاہد سے کہیں کہ تم نے اس لیے جہاد کیا تاکہ تمہاری جو ہے شو ہے کہ جو صاحب حیثیت ہے، مال و زر ہے، کوئی محل ہے، کوئی پوشاک ہے، کوئی وی آئی پی ٹریٹمنٹ ہے،
اور جو بڑی دعوتیں کر سکتا ہے اور بڑی تقریبات کر سکتا ہے، لہٰذا ان کی مینٹالٹی یہ تھی۔ نوح علیہ السلام نے اس کا جواب یہ دیا، وما انا بطارد الذین آمنوا، دیکھو میں ان اہل ایمان کو اپنی طرف سے دھتکارنے والا، دور کرنے والا نہیں ہوں۔ انہم ملاقو ربہم، انہیں اپنے رب سے ملاقات کرنی، یعنی ان کی قدر و قیمت آج دنیا میں نہیں پہچانی جا رہی، لیکن وہاں ان کی قدر و قیمت پہچان لی جائے گی جب یہ اللہ سے ملاقات کریں گے۔ وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ تم تو بڑے ہی جاہل لوگ ہو، نادان لوگ ہو۔ وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن تَرَدتُّهُمْ، اور اے میری قوم کیا تم سوچو کہ اگر میں ان کو اپنے سے دور کر دوں تو مجھے اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کون ہوگا؟ فَلَا تَذَكَّرُونَ، تو کیا تم اس بات کو سوچتے نہیں؟ یعنی یہ کہ اگرچہ ایک طرف مال و زر ہے، حیثیت ہے، وجاہت ہے، سرداری ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اگر لوگ چاہے وہ سٹینڈرڈ کے نہیں ہیں، لیکن اگر ان کے اندر ایمان ہے، عمل صالح ہے، اور وہ نبی اور حق کی اس دعوت کا ساتھ دینے والے ہیں، وہ زیادہ قیمتی ہیں بنسبت ان لوگوں کے۔ تو اس میں جو ہے باطل کی جو متکبرانہ انداز ہے، جو ذہنیت ہے، اس کو یہاں سامنے لائے گا۔ آگے چل کر باطل کا مادہ پرستانہ ایٹیٹیوڈ جو ہے اس کو سامنے لائے گا۔ جب نوح علیہ السلام دعوت دیتے دیتے بہت عرصہ بیت گیا اور قوم بھی جو ہے ڈھیٹ ہو گئی کہ ایمان نہیں لانا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نوح ٹھیک ہے، اب ہم اس قوم کے ساتھ وہ کرنے والے ہیں کہ جو ہم نے سوچا ہے، اور اس کے معاملے میں اب تم جو ہے پریشان نہ ہونا، غمگین نہ ہونا، ایک کشتی بناؤ۔ لہٰذا انہوں نے کشتی جب تعمیر کی تو بڑے بڑے سردار وہاں سے گزرتے اور مذاق اڑاتے کہ بوڑھا اب جو ہے کشتی جو ہے چلائے گا کہ خشکی کے اوپر چلائے گا۔ بہرحال جب اللہ کا حکم آیا، آسمان سے بھی جو ہے بارشیں شروع ہو گئیں اور زمین میں بھی شگاف پڑ گیا اور اس میں سے پانی نکل آیا، دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے ایک سیلاب کی شکل جو ہے وہ آ گئی، اور اس کے نتیجے میں نوح علیہ السلام نے کشتی پر اہل ایمان کو اور ہر قسم کی مخلوق کے جوڑے کو جو ہے اس میں شامل کر دیا۔ اس وقت جو ہے پہاڑ جیسی بلند موجیں تھیں، اور ان کا جو بیٹا تھا کنعان جس کا نام تھا، وہ چونکہ کفر پر تھا اور وہ کنارے پر کھڑا تھا، اور باپ نے جو ہے بیٹے سے کہا کہ بیٹے آج موقع ہے کہ تم آ جاؤ، آج اس طوفان سے کوئی نہیں بچے گا۔ لیکن وہ بیٹے نے جواب کیا دیا، اس نے کہا قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، اس نے کہا کہ ایسی کوئی گھبرانے کی بات نہیں، میں پہاڑ پر جا کر ٹھہر جاؤں گا اور وہ مجھے اس پانی سے بچا لے گا۔ اب یہ ہے وہ مادہ پرستانہ ذہنیت کہ یہ پہاڑ مجھے بچا لے گا۔ انسان کا توکل، اعتماد اور بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے، لیکن یہ کہ انسان اللہ کو چھوڑ کر مادی چیزوں پر بھروسہ کرتا ہے کہ یہ پہاڑ مجھے بچا لے گا۔ جیسے آج ہمارے ہاں بھی یہ ہے کہ اگر کسی ملک پر کوئی آفت آتی ہے وہ کہتا ہے کہ فلاں ملک مجھے بچا لے گا، یا کسی ملک کے ساتھ اگر لڑائی ہوتی ہے تو کہتا ہے ہماری جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس کے بل بوتے پر، یا جو جدید ویپنری ہے اس کی بنیاد پر جو ہے ہم جو ہے وہ حاوی ہو جائیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ ٹائٹینک جہاز جو ڈوبا ہے، وہ اس کے کپتان نے یہی کہا تھا کہ ہم نے اس قدر مضبوط جہاز بنایا ہے کہ اگر اللہ بھی اس کو ڈبانا چاہے تو اللہ بھی نہیں ڈبا سکتا۔ اور اللہ نے پھر کرشمہ کیا دکھایا کہ پہلے ہی سفر میں وہ ایک برفانی تودے سے ٹکرا کر وہ پاش پاش ہو گیا، اور اس میں میکسیمم افراد جو ہے وہ ڈوب گئے۔ بہرحال اقبال یہ کہتا ہے بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ انسان اللہ کے مقابلے میں اپنی قوت، اپنی طاقت، اپنی ذہانت اور فطانت، اپنی سوچ پر جو ہے اگر توکل کرے گا، اعتماد اور بھروسہ کرے گا، یہی اصل میں مادہ پرستانہ وہ رویہ ہے۔ اور آج کے دور کا سب سے بڑا شرک بھی یہی ہے کہ اللہ کے مقابلے میں وہ مادی چیزوں پر جو ہے انسان اس پر جو ہے ریلائے کرے اور اس پر جو ہے بھروسہ کرے۔ وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد انشاءاللہ پھر دوبارہ ملاقات۔ بسم اللہ اولہ و آخرہ، میں آپ کو 12ویں پارے کی تشریح کے لیے خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں ذکر کر رہا تھا کہ حق و باطل کی کشمکش میں جہاں باطل کا ایک متکبرانہ رویہ اور مادہ پرستانہ رویہ سامنے آتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی بیان فرمائی کہ اصل چیز ایمان اور عمل صالح ہے، وہ ہے کہ جس کی بنیاد پر کسی بھی انسان کو جو ہے آخرت میں جزا ملے گی۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا جب ڈوب گیا تو نوح علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی، اللہ وہ میرے اہل میں سے تھا اور تیرا وعدہ تھا کہ میں تیرے اہل کو بچا لوں گا، اور میرا بیٹا جو ہے وہ ڈوب گیا۔ تو اللہ نے فرمایا اے نوح جان لو، قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ جان لو کہ وہ تمہارے اہل میں سے نہیں تھا، انہ عمل غیر صالح، اس لیے کہ اس کا عمل صالح نہیں تھا، وہ ایمان نہیں رکھتا تھا، وہ اچھے کردار کا حامل نہیں تھا، اس کا عمل صالح نہیں تھا،
لہٰذا اہل میں ہونے کے لیے ضروری ہے کم از کم وہ ایمان رکھتا ہو، اس کا کردار اچھا ہو۔ لہٰذا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بھی یہ بات آتی ہے کہ جب اللہ نے ان سے فرمایا کہ اے ابراہیم میں تمہیں امامت الناس کے عہدے پر فائز کرنے لگا ہوں، تو انہوں نے کہا قال ومن ذریتی، کہا کہ میری اولاد کا کیا بنے گا؟ تو اللہ نے جواب دیا لا ینال عہد الظالمین، میرا ظالموں کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں۔ یعنی یہ کہ اصل بات تو یہ ہے کہ اگر وہ شرک پر مبنی زندگی بسر کریں گے اور بد کردار لوگ ہوں گے تو پھر ایسے ظالموں کے ساتھ میرا کا معاہدہ نہیں ہے۔ اہل وہی ہے کہ جو انسان توجہ کرے اپنے ایمان پر اور عمل صالح پر۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی ایک مرتبہ حضرت فاطمہ اپنی بیٹی کو بلایا اور فرمایا یا فاطمہ، تو اے فاطمہ محمد کی لخت جگر انقذی کے نفس کے من النار فإنی لا املک لک من اللہ شیئا، اے فاطمہ اے محمد کی لخت جگر اپنے آپ کو آگ سے بچانے کی فکر کر، اس لیے کہ قیامت کے مجھے تیرے بارے میں کوئی جو اختیار نہیں ہوگا۔ یعنی یہ کہ آج جو ایمان کے بعد مجھ سے سیکھنا ہے، تربیت حاصل کرنی ہے، جو کچھ جاننا ہے آج جان لو اور اپنے آپ کو آگ سے بچانے کی فکر کرو، وہاں پر تو اختیار کل کا کل وہ اللہ ہی کا ہوگا۔ آگے قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، قوم شعیب، آل فرعون، ان کے حوالے سے تفصیل کے ساتھ گفتگو آئی ہے، اور یہ وہ حق و باطل کی کشمکش ہے کہ ایک طرف انبیاء کرام وہ ہیں علیہم السلام کہ جنہوں نے حق کی دعوت دی اور قوم کو بلایا اللہ کی بندگی کی طرف، اور خبردار بھی کیا اور خوشخبری بھی سنائی کہ اگر تم اس دعوت کو قبول کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے دنیا بھی آسان کرے گا اور آخرت میں بھی جنت عطا فرمائے، اور اگر تم نے اس کا انکار کیا تو پھر جو ہے دنیا میں بھی اللہ عذاب کے ذریعے سے پکڑے گا اور آخرت میں شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جاؤ گے۔ تو قوم نے اس کا انکار کیا، ڈھٹائی کی۔ قوم عاد نے کہا کہ ہم تمہارے کہنے سے اپنے معبودان باطل کو چھوڑ دیں، ہم تم پر ایمان نہیں لا سکتے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بعض بتوں کا کوئی برا سایہ تم پر پڑ گیا۔ اس طرح قوم سمود نے کہا کیا ہم چھوڑ دیں ان کو کہ جن کی ہماری بندگی ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے، ہم تو ان کے پیچھے چلنے والے ہیں، اور جس دعوت کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو اس دعوت کے حوالے سے ہمارے دلوں کے اندر شک اور خلجان پیدا ہو گیا۔ قوم لوط نے کہا ہم جنس پرستی کے جو ملوث تھے، رسول کے سمجھانے پر انہوں نے جو ہے طنزاً کہا کہ یہ بڑے لوگ پاک باز بنتے ہیں، نیک بنتے ہیں، ان کو نکالو یہاں سے، یہ بڑے پاک باز ہیں۔ قوم شعیب نے یہ کہا اور ان کے سرداروں نے کہا کہ دیکھو اگر تم نے شعیب کا کہنا مانا تو تم پھر جو ہے خسارہ ہی کا شکار ہو جاؤ گے۔ گویا کہ یہ ساری باتیں اللہ نے بیان فرمائی اور یہ سارے واقعات اللہ نے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ اللہ نے فرمایا وَقُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اے نبی ہم آپ کو یہ رسولوں کے حالات سنا رہے ہیں تاکہ آپ کے دل کو ثابت قدمی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ یعنی یہ کہ آپ یہ محسوس کریں کہ اس راہ پر چلنے والے پہلے بھی لوگ گزرے ہیں، ان پر بھی مشکلات آئیں، انہیں بھی تکلیفوں نے آن گھیرا، ان کی قوم نے بھی مخالفت کی، لیکن وہ ثابت قدم رہے اور بالآخر اللہ کی مدد آئی اور وہ سرخرو ہوئے اور کامیاب ہوئے۔ سورہ یوسف کے حوالے سے کچھ باتیں ابھی یہاں بیان ہو سکتی ہیں، انشاءاللہ اس کو اگلے پارے میں بیان کریں گے۔ بہرحال یہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، 2 بیٹے تو ایک بیوی میں سے تھے اور باقی 10 جو ہے وہ بھائی وہ دوسری ان کی بیوی میں سے تھے، اور چونکہ حضرت یعقوب اپنے اس بیٹے یوسف علیہ السلام سے اور بنیامین ان کے بھائی سے محبت کرتے تھے، یہ بات ان دوسرے بھائیوں کے لیے حسد کا موجب بن گئی، اور اس حسد کی آگ میں آ کر انہوں نے یوسف علیہ السلام کو جا کر کنویں میں ڈال دیا۔ بہرحال اللہ نے بچانا تھا کہ اللہ نے ان کو وہاں سے بچایا، ایک قافلے والے آئے ان کو لے گئے اور جا کر جو ہے مصر کے اندر بیچ دیا، اور ایک عزیز مصر کے ہاں انہوں نے پرورش پائی۔ تو اللہ نے فرمایا واللہ غالب علی امرہ، دیکھو اللہ تعالیٰ اپنے ہر معاملے پر پوری طرح اختیار رکھتا ہے، غالب ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اگرچہ لوگوں کی اکثریت اس بات کو جانتی نہیں۔ یعنی یہ کہ مشکل ترین حالات میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے کامیابی اور کامرانی کے حالات پیدا کر سکتا ہے۔ یہ سبق ہے جو اللہ نے دیا کہ لوگ اس بات کو نہیں جانتے اور حالات کو دیکھ کر مایوس ہو جاتے ہیں اور شدید پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، مشکل ترین حالات میں سے بھی وہ راستہ جو ہے وہ نکال سکتا ہے۔ اور ایک اور بات یہ فرمائی اس قصے میں جو ہے ہمارے لیے ایک جو ہے نصیحت کے طور پر کہ یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام سے فرمایا جب انہوں نے خواب دیکھا کہ سورج چاند ستارے وہ 11 کے 9 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو کہا کہ دیکھو اپنے بھائیوں کے سامنے یہ خواب بیان نہ کرنا، اس لیے کہ اگر وہ حسد کرتے ہیں اور تم یہ خواب بیان کرو گے تو تمہارے خلاف کوئی سازش تیار کریں گے، گویا کہ جو پہلے ہی حسد میں ہو
اس کے سامنے اپنی خوبیوں کو بیان کرنے سے اس کے حسد میں اضافہ ہوگا، لہٰذا یہ خواب ان کے سامنے مت بیان کرنا۔ یہ ایک نصیحت انہوں نے کی کہ اس لیے کہ شیطان انسان کا دشمن ہے، اور شیطان کا کام یہی ہے کہ وہ حسد کو اور ہوا دیتا ہے اور اس کو جو ہے بڑھاتا ہے۔ اس میں ایک یوسف علیہ السلام کا ایک بڑا پاکیزہ کردار آیا کہ عزیز مصر کے ہاں جو ٹھہرے تو اس کی جو بیوی تھی وہ ان پر عاشق ہو گئی اور اس نے گناہ کی دعوت دی، لیکن اللہ کے فضل سے یوسف علیہ السلام نے اس دعوت کا انکار کیا اور وہاں سے نکل گئے، لیکن اس بات پر وہ تل ملا گئی اور اس کے دل میں ایک انتقام کی آگ بن گئی، اور اس کی اس کیفیت کو دیکھتے ہوئے دوسری عورتیں بھی جو موجود تھیں، انہوں نے جب یوسف علیہ السلام کی شخصیت کو دیکھا، ان کے حسن کو دیکھا، خوبصورتی کو دیکھا، تو وہ بھی فریفتہ ہو گئیں ان پر۔ لہٰذا جتنے بھی ان کے خامند تھے انہوں نے یہی سوچا کہ بہتر ہے کہ یہ فتنہ کہیں پھیل نہ جائے، لہٰذا یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا جائے۔ اس پر یوسف علیہ السلام کی جو دعا ہے کہ انہوں نے فرمایا قال رب السجن احب الی مما یدعوننی، اے رب مجھے وہ قید محبوب ہے بنسبت اس بات کے کہ جس گناہ کی طرف یہ مجھے دعوت دے رہی ہیں، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اور اے اللہ اگر آپ نے ان کے اس فریب کو مجھ سے دور نہ کیا، أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، تو کچھ عجب نہیں کہ میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں اور میں نادان لوگوں میں سے بن جاؤں۔ دیکھیں یوسف علیہ السلام ایک نبی ہیں، ایک نبی کے بیٹے ہیں یعقوب علیہ السلام، اور ایک نبی کے پوتے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے، اور ابراہیم علیہ السلام کے پڑ پوتے ہیں، لیکن وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں، ایک نبی ہونے کے باوجود یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اگر تو نے میری مدد نہ کی اور ان عورتوں کے فریب کاری کو، ان کی چالوں کو مجھ سے دور نہ کیا، تو کچھ عجب نہیں کہ بربنائے طب بشری میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں، اور مجھے جیل کی سزا زیادہ محبوب ہے۔ اور وہ یہ ایک عظیم دعا ہے جو انہوں نے مانگی۔ آج ہم سوچیں اور غور کریں اللہ تعالیٰ نے آخر پردہ کیوں رکھا ہے؟ اس لیے کہ یہ یوں سمجھے کہ پیٹرول اور آگ کا ملاپ ہے، اس کے نتیجے میں جو ظاہر بات ہے وہ گناہ کی زندگی ہی جنم لے گی۔ لہٰذا یہ کہنا کہ پردہ تو اصل میں دل کا پردہ ہوتا ہے، یہ در حقیقت واقعتاً اسلام کی حقانیت کو نہ جاننے والی بات ہے۔ اور جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ شرعی احکام جو معاشرتی احکام ہمارے لیے رکھے ہیں، اور سیگریگیشن آف سیکسز کا قانون رکھا ہے اور پردے کے قوانین رکھے ہیں، تو اس کا اصل مقصد یہی ہے کہ کوئی برائی جنم نہ لے پائے، اور نبی بھی ہو تب بھی وہ جو ہے جب تک کہ اللہ کا فضل نہ ہو اور وہ اپنی طرف سے کوشش بھی پوری کرتا ہے تب بھی وہ اللہ کے فضل اور اس کے رحم کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الہم و موت، کہ دیور تو موت ہے، یعنی کوئی عورت اپنے دیور کے ساتھ اگر اکیلی رہے گی تو دیور تو ایک موت کی مانند ہے۔ یہاں پر یوسف علیہ السلام کا ایک پاکیزہ کردار دکھایا گیا کہ انہوں نے جیل کی سزا کو اپنے لیے زیادہ محبوب سمجھا بنسبت یہ کہ وہ عورتوں کی اس فریب اور داؤ کا شکار ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہمارے اندر وہ حیا پیدا فرمائے، جیسے حضور نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا جو ہے وہ ایمان ہی کا شعبہ ہے، اور فرمایا کہ فَإِن لَمْ تَسْتَحْیِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ، اگر تیرے اندر حیا نہیں تو پھر تیری مرضی ہے کہ تو جو چاہے کر گزر۔ یہی وہ چیز ہے، ایمان ہے تو حیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے اس قصے کے حوالے سے بیان فرمایا کہ وہ ان کو جب جیل میں ڈال دیا گیا تو جیل میں ان کے دو ساتھی تھے جو قید خانے میں تھے، اور ان دونوں نے اپنی جگہ پر ایک ایک خواب دیکھا، اور انہوں نے یوسف علیہ السلام سے درخواست کی کہ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائی جائے۔ یوسف علیہ السلام حکیم اور دانا انسان تھے، انہوں نے خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے ان پر جو ہے انہیں توحید کی دعوت پیش کی، کہا کہ یہ خوابوں کی تعبیر کا علم مجھے اللہ نے بتایا ہے، اور میں نے اس قوم کا جو ہے وہ دین چھوڑ دیا ہے کہ جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اور میں تو اپنے آباء و اجداد کے دین پر ہوں، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ان کے دین کا دین توحید پر زندگی بسر کر رہا ہوں، اور میں اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرتا۔ فرمایا یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے میرے جیل کے ساتھیوں مجھے یہ بتاؤ کیا جدا جدا خدا وہ زیادہ بہتر ہیں یا ایک خدا ہے واحد جو سب پر غالب اور چھایا ہوا ہے؟ ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموہا انتم و آباؤکم، اور تم جس کی اللہ کو چھوڑ کر بندگی کرتے ہو تم نے ان کے بس نام رکھ دیے ہیں، اور ان ناموں کے ذریعے تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے ان کے بس نام رکھ دیے، جیسے بال ہے، جیسے جو ہے لات عزا اور منات ہے، اس طرح تم نے بس نام رکھ دیے ہیں، ان کی اصل حقیقت کوئی نہیں۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اور اس بات کی اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری کہ تم میرے مقابلے میں کسی کو شریک ٹھہراؤ اور ان کے نام جو ہے وہ رکھ دو۔ اور فرمایا ان الحکم الا للہ، دیکھو حکم کا اختیار بہرحال اللہ کو ہے، اور اللہ ہی کا حکم دنیا میں چلے گا۔
امر اللہ تعبدوا الا اياه، اور اس اللہ نے یہ حکم کیا ہے کہ تم بندگی نہ کرو مگر سوائے اسی کی، ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں۔ اصل چیز اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری اور بندگی ہے۔ جیسے ایک فرد اللہ کی بندگی کا پابند ہے، اسی طرح پورا معاشرہ بھی اللہ کی بندگی کا پابند ہے، اور حکم بہرحال اللہ کا چلنا چاہیے، اور یہ اللہ کا حق ہے، اس کا استحقاق ہے کہ حاکمیت اسی کی ہو۔ sovereignty belongs to him، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ایک وہی باقی بتان آزری۔ جیسے فرد جو ہے اس کا حاکم بھی اللہ، اسی طرح معاشرے کا حاکم بھی اللہ ہے، کہ جو معاشرہ جو ہے صالح معاشرہ ہوگا اس میں لازمی ہے کہ اس میں اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کیا جائے اور قرآن و سنت کے نظام کو قائم کیا جائے۔ اور اس کے مقابلے میں اگر اللہ کی حاکمیت کے مقابلے کوئی فرد ہے، کوئی ادارہ ہے، کوئی خاندان و گروہ ہے، تو یہ اللہ کے حق پر ڈاکہ ڈالنے والی بات ہے، اور یہ اللہ کے خلاف بغاوت ہے۔ اور بالآخر اللہ نے ایک اور بات فرمائی کہ بادشاہ نے خواب دیکھا، اور اس کی تعبیر کے لیے یوسف علیہ السلام کو جو ہے پوچھا، تو انہوں نے خواب کی نہ صرف تعبیر بتائی بلکہ اس کا حل بھی بتا دیا، اور یہ ان کی اعلیٰ ظرفی تھی۔ اللہ تعالی ہمارے اندر وہ اوصاف پیدا فرمائے کہ جو انبیاء کرام اور صحابہ کرام کے اوصاف تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔